مرحبا اینڈ ویلکم ٹو الیان الکریم ان کنورسیشن. ہماری آج کی گیسٹ ہیں ڈاکٹر سامیہ قاضی، جو کہ ایک اسلامک اسکالر ہیں. ڈاکٹر سامیہ، سب سے پہلے تو نیوز 360 کی طرف سے اور میری طرف سے آپ کو عید مبارک. یہ انٹرویو عید کے پہلے دن پہ لگے گا، تو میں نے کہا سب کو مبارکباد دے دیجیے، ہماری آڈینس کو بھی عید مبارک. میری طرف سب کو عید مبارک بھی مبارک. سب سے پہلا سوال میرا آپ سے یہ ہے ڈاکٹر ثانیہ کہ قربانی کے حساب سے سب سے عزیز ترین چیز کو قربان کرنا ہوتا ہے. ہم پرانے زمانے میں اگر دیکھا جائے تو وہ جانور تھے سب سے عزیز ترین چیز، آج کے حوالے سے وہ پیسہ ہے. تو اس حساب سے کیا پیسوں کی قربانی کی جا سکتی ہے یا جانور ہی قربان کرنا ضروری ہے؟ قربانی کا جذبہ وہ اصل میں تو اللہ رب العالمین کے آگے اپنی محبوب ترین چیز، بڑے کا بیٹا تھا وہ، ہے نا. تو ہمیں اپنے اپنے اسماعیل کو قربان کرنا ہے، اپنے اپنے اسماعیل کو پہلے ڈھونڈنا ہے اور پھر اس کو قربان کرنا ہے. ٹھیک ہے، تو اسماعیل بھی، وہ اسماعیل ایک سمبل ہے محبت کا اور جذبے کا. تو کہ اس کو پڑھتی ہوں، میں کہتی ہوں ایک بچے تھے نا، بالکل چھوٹے سے بچے، اور وہ ان کو وہ جو بھی، اور انہیں کہتے ہیں جان کو کہ آپ مجھے نا الٹا لٹا دیں تاکہ نا میرے چہرے کو دیکھ کر آپ کے ہاتھ نہ کانپیں. تو یہ ایک بچے جو اپنے والد کو، اور یہ جو فیملی کا ان کا پورا ایک حج جو ہے نا، وہ پوری عشق اور محبت کی ایک داستان ہے، جو کہ اللہ رب العالمین ہم سے پھر وہ وفا اور اس عشق کی پوری جو داستان ہے اس کی ہر جگہ پھر وہ سالگرہ ہر سال ہم سے کرواتا ہے کہ نا اس جذبے کو سرد نہیں ہونے دینا. تو قربانی کا میرے نزدیک، اور جو علماء کہتے ہیں، وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو بنیاد بناتے ہیں کہ ان قربانی کے دنوں میں اور عید کے دنوں میں اللہ رب العالمین کو قربانی سے زیادہ بھی پسند نہیں ہے. اور چونکہ قربانی استطاعت والے لوگوں کے اوپر واجب، لوگ یہ کر دیتے ہیں اتنی زیادہ ہو گئی ہے تو آپ نا قربانی کی بجائے پیسے دے دیں، ٹھیک ہے، راشن ڈلوا دیں. تو بھائی، اور وہ لوگ اعتراض کرتے ہیں جو کہ 2.5-3 لاکھ کا آئی فون لیتے ہیں، ٹھیک ہے، 12 لاکھ کا شادی پر جوڑا بنواتے ہیں، ٹھیک ہے. اس وقت انہیں نہیں یہ چیزیں یہ فضول خرچی نہیں کریں گے، یہ اتنا اسراف نہیں کریں گے. ہم کسی غریب کی بیٹی کی شادی کر دیں گے، ہم کسی کا راشن ڈلوا دیں گے. میری ابھی بھی اپنی ایک فرینڈ کے ساتھ بڑی بحث ہوئی، اس نے کہا اتنی زیادہ وہ مہنگائی ہو گئی ہے، تو وہ کہتے ہیں لوگ کہ نا ہمیں آٹا دے دیں، ہم گوشت کا کیا کریں گے. تو میں نے کہا آپ آٹا کسی اور دن دے دینا، آپ عید سے ایک دن پہلے دے دیں، آٹا ان کے گھر ڈلوا دیں. تو آٹے کا الگ سے اجر ہے، لیکن قربانی کے دنوں میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زیادہ کوئی بھی عمل افضل نہیں ہے. اور اس کو، یعنی وہ جو قربانی ہے وہ سمبولک ہے. تو اپنے اپنے اسماعیل کو بھی تلاش کرنے کہ ہمیں کس چیز سے زیادہ محبت ہے. جیسے میرے بیٹے نے مجھے کہا کہ امی میرے پاس اس دفعہ وہ بہت ہو گئی، پاس اس دفعہ وہ بہت سارا سال وہ اپنے لیے پیسے جمع کرتا ہے اور وہ بہت ہی خوبصورت جانور اپنے لیے لیتا تھا. کہا کہ امی اس دفعہ میرے پاس نہیں ہے. میں نے کہا دیکھو بیٹا، ایک تو اللہ نے کہا ایک کے اوپر ہو، اور دوسرا یہ کہ دیکھیں اور بھی تو ساری چیزیں مہنگی ہو گئی ہیں، لیکن ہم وہ کر رہے ہیں نا، اسے لیتے بھی ہیں اور اسے بھی. تو تمہیں بھی اللہ تعالیٰ تمہیں اور دے گا. اور ہم نے تو دیکھا ہے کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں جتنا زیادہ قربانی کرتے ہیں، اللہ ان کو اگلے سال اس سے بھی زیادہ توفیق دے دیتا ہے. اس لیے اس اللہ کے راستے میں جو قربانی ہے نا، اس سے برکتیں ہی بڑھتی ہیں، اس سے کبھی کمی نہیں ہوتی. یعنی آپ اس بات کا مشاہدہ کریں، ایکسپیرینس کریں کہ جو جانور جتنے زیادہ ذبح ہوتے ہیں وہ اگلے سال اس سے زیادہ منڈی میں موجود ہوتے ہیں.
اور یہ جی وہ کتے بلیوں کی طرح، کتے بلیاں ہم نے دیکھے ہیں کہ نہیں ذبح ہوتے، لیکن تو وہ تو اتنے نہیں نظر آتے جتنے اللہ نے بھیڑ بکری زیادہ ہے۔ اور یہ دیکھیں اکانومی کا ایک پہیہ چل رہا ہوتا ہے، اتنے سارے لوگوں کا روزگار اس سے وابستہ ہے، وہ جو اکنامک وہ آپ دیکھیں دنوں میں وہ کتنا زیادہ عروج پر، یہ پیسہ کتنا زیادہ گردش میں آتا ہے، کتنے غریب لوگوں کا اس سے کاروبار وابستہ ہوتا ہے۔ لوگ سارا سال جانور پالتے ہیں، پھر اس کو آ کے منڈی میں بیچ دیتے ہیں، کسائیوں کی چاندی ہو تو نہیں رہا دنوں میں اتنی زیادہ، ایک درزی اور ایک کسائی۔ تو یہ عید کا جو فلسفہ ہے اور قربانی کا جو فلسفہ ہے، یہ پورے معاشرے میں دولت کی گردش کو، اس کو گردش میں لے کے آتے ہیں۔ اور اگر ہم مہنگائی کے حساب سے دیکھیں تو یہ ایک اصل چیز ہے کہ مہنگائی اتنی بڑھ گئی ہے کہ لوگ اب جانور افورڈ نہیں کر پاتے ہیں، اور کافی حد تک کچھ لوگ تو حصہ بھی ڈالنا افورڈ نہیں کر سکتے۔ تو اس سچویشن میں اسلام کیا کہتا ہے؟ دیکھیں قربانی نا صاحب استطاعت پر فرض ہے، ہمارے لوگوں نے اس کو شو آف کا ایک ذریعہ بنا لیا ہے، سیلفیاں بنا رہے ہیں۔ اور وہ میں خود 35 سال ہو گئے بیٹا مجھے، میں اجتماعی اپنے عزیز و اقارب، اپنے امی ابو اور بہن بھائیوں سے، اپنے دوست احباب سے پہلے کلیکٹ کرتی ہوں، اور جو ہمارے فیملیز میں یعنی منصورہ کے ارد گرد جہاں میں رہتی ہوں، تو وہاں جو جن کی بڑی فیملیز ہیں ان کو ہم رات کو ہی زندہ جانور دے دیتے ہیں کہ آپ اپنی قربانی کر لیں، خود ہی کر لیں، ٹھیک ہے۔ وہ کسی اور کو پتہ بھی نہیں ہوتا، ان کے دوست احباب کو بھی نہیں پتہ ہوتا کہ ان کا اپنا جانور نہیں ہے، ان کو کسی نے لا کے دیا ہے۔ چپ چپاتے ہی رات کے اندھیرے میں ان کے گھروں میں پہنچا دیا جاتے ہیں، بچے ان سے 1-2 دن کھیل بھی لیتے ہیں، اگلے دن وہ قربان بھی کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہمارے یہاں منصورہ میں اجتماعی قربانی ہوتی ہے، جو ہم سارا سال لوگوں سے بیرون ملک ہم پیسہ کرتے ہیں، اجتماعی قربانی کرتے ہیں اور اس کو غریبوں میں بانٹ دیتے ہیں۔ تو اس طرح سے بھی ہو سکتا ہے کہ جو لوگ افورڈ نہیں کر سکتے تو ان کو پیسے دے دیں کہ آپ اپنا حصہ ڈال لیں، ان کے لیے اجتماعی قربانی کریں، ان کے لیے قربانی۔ ایک ہمارا ادھر گاؤں ہے، مجھے بڑا اچھا لگتا ہے جی، وہ سارے لوگ پورا گاؤں وہ پیسے اکٹھے کرتے ہیں اور پھر وہ پورے گاؤں میں گوشت بٹتا ہے، اس میں پھر نہیں پتہ چلتا کہ کس نے قربانی کی، نہیں گھروں میں ایک گوشت جو ہے وہ چلا جاتا ہے۔ ہمارے ادھر خود منصورہ میں اجتماعی قربانی ہوتی ہے، اور جی الخدمت کے تھرو، الخدمت کے اب وہ سلاٹر ہاؤسز بنے ہوئے ہیں، سائنٹیفکلی اس میں جانور ذبح ہوتے ہیں، اور پھر وہ جی بڑے ہائیجینک طریقے سے ان کا گوشت جو ہے وہ فریز کیا جاتا ہے اور پھر ان کو لوگوں کے گھروں میں پہنچایا جاتا ہے۔ تو اس فلسفے کو یاد رکھنا چاہیے اور اس میں بلیو کرنا چاہیے۔ اور ہم ویسے اگر ہم دیکھیں کہ عید کے دنوں میں جو جانور بیچنے والے ہوتے ہیں وہ قیمتیں کئی شدت سے بڑھاتے ہیں، حد سے زیادہ قیمتیں بڑھ جاتی ہیں، لیکن کیونکہ یہ ایک واجب ایکٹ ہے قربانی کا، تو لوگ اتنے پیسے دے کر ان سیلرز کے ناجائز منافع کو سپورٹ کر دیتے ہیں، جبکہ یہ ناجائز منافع خوری اسلام میں منع ہے۔ اسے آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں آپ بات صحیح کہہ رہے ہیں کہ ناجائز منافع خوری نہیں ہونی چاہیے، افورڈیبل پرائسز پر آپ وہ کریں۔ گورنمنٹ کو بھی چاہیے کہ اگر اتنا زیادہ لوگوں کے اندر قربانی کا جذبہ ہے تو ان کے لیے سبسڈی ریٹس پر ان کو جانور مہیا کرنے چاہیے، ان کو سبسڈی ریٹس پر ان کے لیے سلاٹر ہاؤسز، اور یہ سارے یہ حکومتوں کا کام ہے کہ ایک ویلفیئر اسٹیٹ میں اس میں امیر اور غریب کے درمیان فرق نہیں ہوتا، اس میں شوشہ بھی نہیں ہوتی، اس میں سیلفیاں بھی نہیں بنائی جاتی اور اس میں لاکھوں روپے کے جانور بھی نہیں خریدے جاتے۔ قربانی کا مطلب یہ ہے کہ آپ جتنا افورڈ کر سکتے ہیں اس کو خوش دلی کے ساتھ اس کو افورڈ کریں۔ اور دیکھیں پرانے زمانے میں یہ ہوتا تھا، مجھے اپنے بچپن کا یاد ہے کہ لوگ نا شیئرنگ کرتے تھے اور اس کے اوپر خوش ہوتے تھے، اسے
ایک دمبا آ جاتا تھا وہ پورے محلے کے بچوں کا دمبا ہوتا تھا اور اس کو لے لے کے پھراتے بھی تھے اور اس کو وہ قربانی بھی اور وہ شیئرنگ بھی. مجھے اپنا بھی یاد ہے ہمارے اپنے گھر میں جو میرا دمبا ہوتا تھا وہ سارے بچے باربیکیو اس کا رات کو باربیکیو نائٹ منائی جاتی تھی اور میرا اکثر اپنے ہسبینڈ سے اس بات پہ کے اوپر گلا ہوتا تھا کہ آپ نا اپنا بکرا جو ہے آپ نے کبھی بھی نہیں اس کی باربیکیو کی, بس میرے ہی بکرے کی باربیکیو ہوتی ہے. تو وہ کہتے تھے کہ میں اسے گوشت اس کا بانٹ دیتا ہوں تمہارا یہ. تو وہ بڑا یعنی ایک شیئرنگ ہوتی تھی اور ایک جوائے ہوتا تھا اور اس کو سب لوگ ایک دوسرے کے ساتھ اس کو سیلیبریٹ کرتے تھے. تو اصل میں قربانی کا مطلب یہی ہے کہ ہم یعنی اپنے اپنے اسماعیل کو میں دوبارہ کہوں گی کہ تلاش کریں کس چیز سے محبت ہے, اور قربانی ہے ہی یہی کہ آپ جو چیزیں آپ افورڈ نہیں بھی کر سکتے آپ اس میں بھی حصہ ڈالیں کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے. بالکل. اور آپ نے یہ بات کہی جو ایک بہت ہی پاورفل بات ہے کہ قربانی آپ کی محبت کا اظہار ہے, ٹھیک ہے, لیکن پاکستان میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس محبت کے اظہار کے بعد جو پورے ملک کا حال ہوا ہوا ہوتا ہے, جو گندا اور غلیظ پڑا ہوا ہوتا ہے, تو اس پر آپ پلیز لوگوں کو گائیڈ کر سکتی ہیں کہ کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے. ویسے دیکھیں قربانی سنت ہے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صفائی مومن کا نصف ایمان ہے, آدھا ایمان ہے. اگر کوئی اپنی قربانی کر کے اور اپنی اوجھڑیاں سڑک پر پھینک دیتا ہے اور خون بہ رہا ہے اور صفائی نہیں ہے, اس نے اپنا نصف ایمان ضائع کیا ہے. اس لیے قربانی کے ساتھ ساتھ یہ بھی قربانی کے پیکج میں ہی ہے کہ آپ اپنے محلے کو صاف رکھیں, آپ کی اس سے کوئی پینڈیمک نہ پھیلے, کوئی وبا نہ پھوٹ جائے. برسات کے دن ہیں, بارشوں کے دن ہیں, اس لیے پہلے اپنی صفائی کا انتظام کر کے تو پھر آپ قربانی کریں. یہ نہیں ہے کہ جی بس جہاں جو مرضی آئے بس اس کو آپ نے قربانی کر لی اور آپ نے گند سارا گلی میں پھینک دیا اور آپ کی چھٹی. ایسا نہیں ہے. قربانی تبھی قبول ہوگی جب آپ اس کے تمام آداب کے ساتھ اسے کریں گے. اس کے لیے پہلے سے انتظام کریں. میں تو خود اپنے گھر میں چونکہ اجتماعی قربانی کرتی ہوں, ایک گھر کا ایک کونا کچا رکھا ہوا ہے اسی کے لیے, ٹھیک ہے, کہ اس میں وہ کھڈا کھدا جاتا ہے, اس میں وہ ساری آلائشیں دفن کی جاتی ہیں, اس کے اوپر وہ پھر چونے اور وہ ساری چیزیں, تاکہ اس کی جو بدبو ہے وہ بھی ختم ہو جائے اور اس سے آس پاس کے ہمسایوں کو بھی کوئی تکلیف نہ ہو اور وہ جگہ بھی بالکل صاف ہو جائے. تو یہ سارے انتظامات یہ قربانی کے پیکج میں شامل ہونے چاہیے. علماء کرام کو قربانی کی اہمیت کے ساتھ ساتھ صفائی کی اہمیت بھی بتانی چاہیے کہ یہ کتنا زیادہ ضروری ہے. اور قربانی میں شوشہ نہیں ہونی چاہیے, جو مہنگے مہنگے جانور اور جو مہنگی مہنگی اس کے اندر. 1-2 سال پہلے تو پینڈیمک آ گیا, اس سے پہلے تو لاہور میں یہ آفت اور یہ مصیبت آ گئی تھی کہ جی ماڈل گرلز کے ساتھ جی قربانی کے شو ہوتے تھے, ماڈلنگ ہوتی تھی اور سرکس کی طرح اس میں ڈانس اور ناچ گانے. پھر اللہ کا شکر ہے علماء نے اس کو نوٹس لیا اور حکومت کو کہا کہ اس کو بند کریں ورنہ تو لوگ پھر خود ہی بند کرنے آ جائیں گے. تو اس لیے یہ سارا جو قربانی کا فلسفہ ہے اور قربانی کی جو پورا پیکج ہے اس سے علماء کو بھی آگاہ کرنا چاہیے, میڈیا کا بھی فرض ہے اور حکومتوں کا بھی فرض ہے کہ وہ عوام کو آگاہی دیں اور اس کو شوشہ کا ذریعہ نہ بنائیں. ریاکاری نہیں پہنچتی, نہ یہ گوشت پہنچتا ہے. اللہ کا قرآن میں ارشاد ہے کہ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها, اللہ کو نہ اس کا گوشت پہنچتا ہے نہ اس کا خون پہنچتا ہے. اللہ کو تو صرف وہ تقوی مطلوب ہے, اور تقوی کہتے ہیں اللہ کے خوف سے ہر کام سے رک جانا اور اللہ کی محبت میں ہر کام کو کر جانا, ٹھیک ہے, ہر نیکی کو کر جانا, ہر برائی سے رک جانا. تو یہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کا کام ہے اور عشق کا کام ہے, وفا کا کام ہے. اور اس وفا کی سالگرہ ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے وہ جو قربانی اور وہ جو وفا کی داستان ہے نا, یہ وفا کی داستان ہے, عشق و محبت کی داستان ہے. اس کو اپنے میں آگے لے کے جانا
اور اس کے پورے پیکیج کو لے جانا. بالکل. بہت بہت شکریہ آپ کا سامیہ آنٹی. بہت اچھا لگا آپ سے, یہ ایک بہت ہی نالجبل انفلوئنس آتا ہے, اور آئی تھنک ایک اسکالر ہونے سے یہ ایک بہت امپروومنٹ آتی ہے کہ آپ کے پاس پراپر ایجوکیشن ہوتی ہے اور پراپرلی ڈسکرائب کرنے کے طریقے ہوتے ہیں, جو آئی تھنک ہماری آڈینس کو بھی بہت اچھا لگا ہوگا. تو تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر سامیہ. دس از ایان الکریم سائننگ آف.